بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوتے وقت ناپ میں بادام کی تیل کی چند قطرے ڈال دو، جلد خوبصورت ہو جائے گی۔ نہار میں دودھ کے ساتھ اجوا کھجور کھاؤ، آپ کے چہرہ 50 سال تک جوان رہے گا۔ کھانے میں زیرہ ضرور شامل کریں، زیرہ ہاضمے کی خرابیوں کو دور کر دیتا ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے نمک کا استعمال کم کریں۔ ماش کی دال ایک کھانے کا چمچ لے کر رات کو کسی شیشے کی برتن میں بھگو دیں۔ صبح ان کا پانی پھینک کر اور پھر پیسٹ چہرے پر لگائیں۔ کیل مہا سے دانے سب ختم ہو جائے گی۔ جس گھر میں دولت کا ناجائز استعمال کیا جاتا ہے، ایسے گھر میں دولت کی تنگی بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں صبح اٹھ کر ورزش کرنے کی عادت پائی جائے، ایسی گھر کی افراد کی عمر لمبی پاتے ہیں۔ ہلدی بوڑھے لوگوں کو جوان کر رہتا ہے۔ سوتے وقت نیم گرم پانی میں ہلدی بھگو کر چہرے پر ملا لیں اور صبح چہرہ دھو لیں، چہرہ جوان دکھائی دے گا۔ ہر کھانے میں شملہ مرچ کو استعمال کیا کریں۔ کھٹی میٹھی چیزیں خوبصورتی کے لیے زہر ہے۔ کام کرتے وقت اگر سستی زیادہ ہو یا نیند کا غلبہ ہو تو فوراً انگور کھا کر ساتھ ایک نشپاتی کھاؤ، سستی ختم ہو جائے گی۔ پیاز کا رس پیو، چھاتی کی بلغم صاف ہو جائے گی۔ آنکھوں کے نیچے روغن بادام کا تیل لگاؤ، آنکھوں میں خوبصورتی اور چمک ابھر آئے گی۔ نشیلی آنکھیں نظر آئے گی۔ چلنے سے قبل لہسن کا پٹے ڈھیلے نہیں ہوں گے۔ نظر کمزور ہوتی جا رہی ہے تو دیے میں زیتون کا تیل ڈال کر جلاؤ، پھر اس کو دیکھو، نظر تیز ہو جائے گی۔ کھجور کی گٹلی چاٹ لو، دانتوں میں کیڑا نہیں ہوگا۔ ایک خربوزے کا چھلکا پانی میں ابال کر میٹھا ملا کر گردے کی مریض کو پلا دیں۔ ہر گھنٹے کے بعد دیں، پتھر خارج ہو جائے گی۔ جس گھر میں جانوروں کی تصویریں بنائی جاتی ہیں، اس گھر پر فرشتے لعنت بھیجتی ہیں۔ کھڑے ہو کر بال کاٹنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ روٹی کھا کر کبھی مت نہائے، ورنہ تمہاری تندہ نکل آئے گی۔ نہانے کے فوراً بعد سونے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ چاول زیادہ کبھی مت کھاؤ، جگر خون بنانا کم کر دیتی ہے۔ سر میں کڑوی تیل ڈال دو، سر میں جوئیں نہیں ہوں گے۔ جوؤں کو ختم کرنا ہے، ادرک پیس کر سر میں ڈال دیں۔ پھیکی چیزیں زیادہ کھانے سے بواسیر کبھی نہیں ہو پائے گی۔ سوتے وقت پیٹ کی نیچے ایک چھوٹا سا تکیہ رکھ دیں، سارا دن کمر میں درد نہیں ہوگا۔ بال روکے ہو تو بالوں میں بطخ کے انڈے کو پینٹ کر کے اس میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں میں لگاؤ، بالوں میں روکھا پن ختم ہو جائے گا، بالوں کی سفیدی ختم ہو جائے گی۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک روکے رکھنے سے آپ کو گھبراہٹ، بے چینی اور سردی ہو سکتی ہے۔ پیشاب جب بھی آپ کو آئے تو جتنا ہو سکتے جلدی کیا کرو۔ اگر آپ جلدی میں کچا روٹی کھا لیتے ہیں تو اسے آپ کو پیٹ کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ چھینکیں روکنے سے آپ کو ذہنی دباؤ اور جسم میں درد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ برف باری بھی ایک انسان کو جنونی کر دیتا ہے؟ بدہضمی کی صورت میں دودھ سے پرہیز کیا کریں۔ کھڑے ہو کر جھاڑو دینے سے کمر ٹیڑھی کرتا ہے۔ ذہنی سکون چاہیے، بس ایک عادت اپنا لو، ہر چیز خود پہ مت لو۔ کوئی تمہارا اگنور کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ خود کسی مشکل میں ہو۔ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے،
شاید وہ خود اندر سے ٹوٹا ہوا ہو جو تمہارے اختیار میں نہیں۔ اس پر اپنے دماغ مت جلا، زندگی خود بخود ہلکی ہو جائے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ برفباری بھی انسان کو جنونی کر دیتا ہے؟ اگر آپ یخنی گاڑھا کرنا چاہتے ہیں تو یخنی پکاتے وقت چاولوں کی چند دانے ڈال دیں، یخنی گاڑھا ہو جائے گی۔ جھوٹ کثرت سے بولنے والا دوسروں کا جھوٹ پکڑنے کی ماہر ہوتے ہیں۔ کھانا فوراً بعد نہانے سے گریز کیا کرو، کیونکہ یہ صحت کے لیے نہایت ہی نقصان دہ ہوتا ہے۔ ناخن پر تیل لگانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے، بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ نہار منہ شہد چاٹنے کی عادت بنا لو، معدہ تیز ہو جائے گا۔ ماہواری کے دوران تکلیف ہو تو شہد میں سیب ڈال کر کھاؤ۔ اگر آپ جلد کو ہمیشہ جوان رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ ایک دہی کا پیالہ کھانا مت بھولیں۔ انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال نہیں گرتے۔ بھوک کو زیادہ دیر تک روکے رکھنے سے سر کا چکرانا اور بدہضمی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کو بھولنے کی بیماری ہے تو وہ افراد دارچینی چبایا کریں، اس سے مرض چھٹکارا مل جائے گا۔ کیلے کا چھلکا گلے پر باندھ دینے سے ٹرانسفر ہو تو ان میں افاقہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا گلا دکھتا ہو تو ہلدی اور شکر ایک ایک چمچ لے کر اسے پونک لیں اور پھر گرم دودھ میں آہستہ آہستہ پی لیں۔ شہد کو سرکے میں گھول کر کلیا کرنے سے دانت اور مسوڑے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ روزانہ صبح لہسن کی 2 جوئے اور 1 چائے کا چمچ شاد کھاؤ، بلڈ پریشر بالکل نارمل رہے گا۔ ہمارے تمام خرابیاں سچ ہو سکتی ہیں اگر ہم ان کا پیچھا کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ بننے ہوئے چینی صحت کے لیے بے حد مفید ہے، خاص طور پر ہڈی اور جوڑوں کی درد کے لیے۔ ان میں موجودہ پروٹین، فائبر اور ضروری معدنیات ہوتے ہیں جو جسم کو مضبوط بنانے میں مدد دیتی ہیں۔ سونف کو پانی میں بھگو کر پینے سے پیشاب کی جلن اور بار بار پیشاب آنے کی مسائل میں آرام مل سکتا ہے۔ مرغی کی پنجوں کو کھانے سے جوڑوں کی درد میں آرام ملتا ہے۔ کچے چاولوں کے استعمال سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے۔